ناظرین، جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ آزاد کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہے اس کو ہم نے ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو بنائی جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کے اندر کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، کس طریقے سے گورنمنٹ نے بڑا سیریس وقت وہاں پہ بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، 38 میں سے 35 شرائط کو منظور کر لیا گیا۔ لیکن اب جو JAAC ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ تمام پروٹیسٹ، انہوں نے یاد ہوگا آپ کو کہ پروٹیسٹ شروع کیا تھا آٹے اور بجلی کے نام پہ اب سے کچھ عرصہ پہلے۔ آٹا بھی سستا ہو گیا، بجلی بھی سستی ہو گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایک چین اس کو کرتے چلے گئے، ایک کے بعد دوسری شہر، دوسری کے بعد تیسری شہر۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیوس اور انارکی پھیلانا ہے، اور وہی واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ عام طور پہ جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر بھی آگے پیچھے بھی وہ پروٹیسٹ جو آگے جا کے کیوٹک اور انارکک بنے ہیں، اس میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایسی شرائط سامنے رکھی جاتی ہیں جو منظور ہو ہی نہیں سکتی، اور جب وہ شرائط منظور ہو نہیں سکتی ہیں، پروٹیسٹ کے اوپر سڑکیں بند کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے اندر بزنسز خراب ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور پھر نیریٹو ڈومین کا، انفارمیشن آپریشنز کا سہارا لیا جاتا ہے کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر کی طرف کر دیا جائے، کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ ان کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کا بزنس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیوس اور انارکی پھیلائی۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی سارا یہی ماڈل جو ہے وہ چلتا چلاتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، اب جو جوائنٹ یہ جو ایکشن امن کمیٹی ہے، ان کا جو انہوں نے جو اب ان کا سارا جو پروٹیسٹ تھا وہ انہوں نے سینٹرل کر لیا ان 12 نشستوں کے ساتھ جو کہ مہاجرین کی ریزروڈ سیٹس ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سیٹس ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ اب اس سیٹس کے نام، مطلب ایک تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کے ایسے اس طرح سے ایک پریشر گروپ بنے گا، جتھا بنے گا، اور وہ کہے گا کہ نام اس شرط کو آپ مانیں۔ اس کا ظاہر ہے ایک پولیٹیکل اینگل ہے، نہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ جائیں، وہاں جا کے آپ کنسنسس کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، آزاد کشمیر کے لوگوں کی اوپینین تو ہو شامل اس بات پہ۔ ایک گروہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو دھمکیاں دیتا ہے، جو کہتا ہے ہتھیار اٹھا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جس نے پاکستان کے جھنڈے کی توہین کی تھی پچھلی دفعہ پروٹیسٹ میں مظفر آباد کے اندر، جنہوں نے جھوٹ بولے تھے، جنہوں نے مس انفارمیشن دکھائی تھی، جو کوئی ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے آزاد کشمیر کی عوام کو، وہ اس طرح کی بےہودہ بات کریں تو وہ قابل قبول نہیں، اور یہ ایک لارجر ایجنڈا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہائپوتھیٹیکلی ان 12 سیٹوں کو کہہ رہے، وہ 12 سیٹ وہ کون مہاجرین ہیں؟ وہ مہاجرین ہیں جو اپنے سارا کچھ لٹوانے کے بعد انڈین آکوپائڈ کشمیر سے وہ یہاں پہ آئے، اور پاکستانیوں نے ان کو کھلے دل قبول کیا۔ وہ ایک بڑا ہماری اچیومنٹ ہے، دس از سم تھنگ دیٹ انٹائر پاکستان از پراؤڈ آف۔ اور یہ اگر وہ 12 سیٹیں نکال لی جائیں تو یہ ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہے انڈیا کے نیریٹو کو اور انڈیا کے ایجنڈا کو۔ امت شاہ نے باقاعدہ طور پہ پھر پارلیمنٹ جب ان کی بنی، انڈیا کی نئی پارلیمنٹ، اس میں امت شاہ نے باقاعدہ تقریر کی اور کہا کہ یہ جو ہم نے ایکسٹرا سیٹس رکھی ہوئی ہیں، یہ ان سیٹوں کے لیے جو ہم نے آزاد کشمیر کے جو MNAs اور MPs ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ بٹھانا ہے۔ سو یہ دس از ہاؤ اٹ از۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان کی پروگریس ہے انٹرنیشنلی، مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان گلوبل سٹیج کے اوپر کس طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے، انڈیا کو کس طریقے سے ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی پلیس پہ رکھا ہوا ہے۔ سو یہ سارا ایک لارجر ایجنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ دنیا میں نہیں ہو رہا، مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ کرتے رہے اس طرح کی کوششیں، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ آٹا سستا ہو گیا، بجلی سستی ہوگی، ساری باقی ڈیمانڈز ان کی پوری ہو گئیں، پھر انہوں نے مہاجرین کی توہین کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، جس طریقے سے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بہت تضحیک آمیز رویہ ہے۔ اور یہ سارا پروٹیسٹ اس پہ لوگوں کو لے کر آئے تھے یہ کہہ کے کہ تمہارا آٹا سستا ہوگا، تمہاری بجلی، یعنی پاپولر سلوگنیرنگ کی، اب وہ آ گئی ہیں اس ڈیمانڈ کے اوپر، 12 سیٹوں کے اوپر، کہ جس کا اگر جو پوری ہو جائے تو وہ ڈائریکٹلی انڈیا کی کورٹ میں انڈیا کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت دس از ویئر دس JAAC protest is standing۔ پاکستان زندہ باد۔